السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، عظیم برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم کے اندر ہم موجود ہیں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ 37 ایئر جو اسلامک ریلیف کا کام ہے اس کے اندر ایک تاریخ ساز جو ہے معاملہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ ہمارے ساتھ وسیم احمد صاحب موجود ہیں جو کہ پہلی دفعہ پاکستانی ڈائسپورا کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان سے ان کی بیک گراؤنڈ ہے اور پہلی یہ اسلامک ریلیف کے چیف ایگزیکٹو آفیسر جو ہے تعینات ہوئے ہیں۔ ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ یہ جہاں پاکستانیوں کے لیے ایک بڑی فخر کی بات ہے، تو ان کا کیا مشن ہے، کیا مقصد ہے، اور پھر کیسے جو ہے اسلامک ریلیف کو مزید جو ہے ڈیولپ کرنے کے لیے، آگے لے کر چلنے کے لیے ان کے کیا جو ہے مقاصد ہیں، ان پہ ہم بات کرتے ہیں۔ وسیم احمد صاحب، پہلے تو میں بڑا شکر گزار ہوں آپ کا وقت دینے کا۔ تھوڑا سا آپ بتائیں گے، ہماری کمیونٹی کو جو ہے وہ ظاہر تجسس ہوگا کہ ہمارا جو پاکستان سے ایک تعلق رکھنے والی شخصیت ہیں وسیم احمد صاحب، وہ نئے سی او بنے ہیں اسلامک ریلیف میں۔ 37 ایئر کے اندر یہ پہلی ایک تاریخ جو ہے رقم ہونے جا رہی ہے، تو اس حوالے سے آپ جو ہے کیا سمجھتے ہیں، کیا فیلنگ ہے، وہ ہمارے دیکھنے سننے والوں سے تھوڑا شیئر کیجیے گا۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یہ ایک بالکل فخر کی بات ہے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اپنی ماں باپ کی دعائیں اور کہ مجھے یہ اعزاز نصیب ہوا کہ اسلامک ریلیف جیسی آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہوں۔ الحمدللہ میں نے 20-21 سال پہلے اسلامک ریلیف میں پاکستان سے اپنا سفر شروع کیا ایز اے پروجیکٹ آفیسر، اور اللہ کے کرم سے آج میں گلوبل اسلامک ورلڈ وائڈ کا سی او ہوں۔ اس ذمہ داری کے بہت سارے وزن ہے میرے اوپر کندھوں پہ، کیونکہ ہم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتے ہیں۔ اس پہ 13 ملین لوگ اپنے پچھلے سال ہم نے سرو کیے، اور انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ یہ نمبر بڑھتے جائیں ہر سال جب تک میں سی او ہوں، اور انشاءاللہ آگے بھی یہ سفر چلتا رہے گا۔ اسلامک ریلیف ایک آرگنائزیشن ہے جو 1984 میں برمنگھم اس شہر میں جب ہم کھڑے ہیں میڈیکل اسٹوڈنٹس نے بنائی تھی، جب سوڈان میں ایک فیمن کی سچویشن تھی 1984 میں۔ اس وقت سے لے کے ہمارا کام اللہ کے فضل سے بڑھتا جا رہا ہے 37 سالوں میں، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا کام کمیونٹی کے ساتھ ہے۔ ہم کمیونٹی کے ساتھ پارٹیسپیٹ کر کے کام کرتے ہیں، اور ہماری جو اکاؤنٹیبلٹی میکنزم ہیں وہ ماشاءاللہ بہت اچھے معیار کے ہیں، اس پہ اعتبار مختلف ویسٹرن گورنمنٹس کا ہے۔ ہمیں برطانوی حکومت سے فنڈنگ ملتی ہے، ہمیں امریکی حکومت سے فنڈنگ ملتی ہے، ہمیں سویڈش، جرمن، یورپین کمیشن، یونائٹڈ نیشن، اقوام متحدہ۔ تو یہ ایک سند ہے ہمارے کام کی کہ ہمارے جو سسٹمز ہیں الحمدللہ بہت ساری اور بھی اسلامک فیتھ آئی این جی اوز ہیں، اور ہمارا یہ میری کوشش ہوگی کہ سب کو ساتھ لے کے چلا جائے اور ان کے ساتھ اپنے تجربات شیئر کیے جائیں، تاکہ صرف ایک اسلامک ریلیف مسلم دنیا میں نہ تصور کی جائے کہ ہم ایک آرگنائزیشن ہیں، بلکہ اور آرگنائزیشن کے ساتھ بھی کام کیا جائے۔ وسیم احمد صاحب، جیسے 2 سال جو ہے وہ کرونا پینڈیمک میں گزرے ہیں، تمام شعبہ زندگی کے اندر جو ہے کسی نہ کسی طرح اس نے افیکٹ کیا ہے، تاثر دیا ہے، تو آپ کے کام کے اندر بھی کوئی اس میں آپ نے فیل کیا ہے کہ کوئی افیکٹ ہوا ہے، متاثر ہوا ہے آپ کا ورک جو ہے ورلڈ وائڈ؟ جی بالکل، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ اس پینڈیمک نے دنیا کا ہر چیز کو تبدیل کر دیا ہے، سفر سے لے کر آپ کے گھر کے معاملات اور باہر نکلنا۔ ہمارے کام پہ ایک اچھی بات یہ ہوئی ہے کہ الحمدللہ کہ جب ضرورت بڑی پیسوں کے لیے، تو ہمارے ماشاءاللہ جو جنرس ڈونر ہیں انہوں نے مزید ہمیں پیسے دیے تاکہ ہم اور بھلائی کے کام کر سکیں۔ الحمدللہ ہماری جو فنڈ ریزنگ ہے عام عوام سے، لوگوں سے، یورپ میں، امریکہ میں، ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا میں، وہ بہت اچھی بڑی ہے، اور اس کے حساب سے ہمارا جو کام ہے وہ بھی ماشاءاللہ بڑھ رہا ہے۔ صرف ایک جو چیلنج ہمیں آ رہا ہے کہ جس کا لاک ڈاؤن کی سچویشن ہوتی ہے ہمارے پروجیکٹ ڈیلے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں جو لوکل پبلک ہیلتھ ہے یا WHO کی گائیڈ لائنس کو فالو کرتے ہیں ہم، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بڑا مجمع نہیں لگا سکتے کمیونٹی کا، ہم نے گھر گھر جانا ہوتا ہے جس کے لیے زیادہ ٹائم انوالو ہے۔ لیکن انشاءاللہ آئی تھنک ہمارے جو سٹاف، ہماری جو ٹیمز ہیں، ان کے اندر یہ موٹیویشن ہے کہ ہم نے ان لوگوں تک پہنچنا ہے جو کہ شاید بھوک اور افلاس میں مزید جا رہے ہوں کیونکہ ان کی جابس چلی گئی ہیں، وہ باہر نہیں جا سکتے۔ تو اس جذبے نے ماشاءاللہ سے ان کو آگے بڑھنے میں ہیلپ کی، اور ماشاءاللہ پچھلے سال ہم نے $10 ملین کی اپیل صرف کووڈ کے لیے لانچ کی۔ ماشاءاللہ جو ہماری پروگرامنگ ہے وہ پچھلے سال سے ابھی تک چل رہی ہے، اور باقی ممالک کے علاوہ اس ملک میں جہاں ہم کھڑے ہیں UK میں ہم نے بہت کام کیا کووڈ پہ، جس میں ہوم لیسنس ہے، اور ہم نے مطلب مساجد کے نیٹ ورک والنٹیئر کے ذریعے ان تک خوراک کی ترسیل کی، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔
اچھا وسیم احمد صاحب، کووڈ کے بعد جو ہے ہر شعبہ زندگی اور ہر ادارے کی جو ہے وہ پریارٹیز یا پلاننگ جو ہے وہ چینج ہوئی ہیں. جیسے آپ نے کہا، آپ نے بریفنگ کے اندر بھی کہا کہ ایجوکیشن سیکٹر ہے یا آرفن اسپانسرشپ ہے، پھر کلین واٹر ہے، سینیٹیشنز ہے یا دیگر پروجیکٹ ہیں. تو کئی نئے پروجیکٹ بھی جو ہے وہ کرونا نے پیدا کیے ہیں. کچھ چینج آیا اس حوالے سے؟ جی بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے. کرونا کی وجہ سے جیسے میں نے کہا کہ ہر شعبے متاثر ہوا ہے. اس پہ ہم نے ایک نیا فریم ورک بنایا کہ کووڈ ریکوری فریم ورک، جس پہ ہم نے کہا کہ ہم نے توجہ دینی ہے ان کمیونٹیز پہ جو کہ کووڈ سے بری طریقے سے متاثر ہوئی ہیں. اس کے لیے ہم نے کمیونٹی جو سلیکشن ہوتی ہے اس میں خاص کرائٹیریا رکھا ہے. اس کے لیے مزید پیسے بھی رکھے گئے. جس طرح سے ہم نے مختلف ممالک میں، پاکستان میں بھی ہم نے کام کیا، یمن میں، صومالیہ میں، جس میں ہم نے جو پبلک ہیلتھ سسٹم ہے ان کو پی پی ایز فار ایگزامپل ہم نے پرووائڈ کیے تاکہ ہیلتھ کیئر جو ہے وہ کیپیبل ہو سکے لوگوں کو ہیلپ کرنے میں. یہ تو پہلی مدد تھی. لیکن اس کے بعد جو کام ہے وہ لمبا کام ہے، جو 5 سے 10 سال کا کام ہے. جن لوگوں کا روزگار چلا گیا ہے، جن لوگوں کو ابھی تک کووڈ کے اثرات ہیں، جو کہ ریکور ہو گئے ہیں لیکن یہ بیماریوں تک ہے جس کی وجہ سے وہ کام نہیں کر پاتے. جنرل لیبرز جو ہے وہ بہت افیکٹ ہو رہے ہیں کافی سارے ممالک میں. تو اسلامک ریلیف جو کنٹریز 31 سے زیادہ ممالک میں ہم جو پروگرامنگ کر رہے ہیں اس چیز کو مد نظر رکھ رہے ہیں. اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ کہ ہماری جو نیکسٹ اسٹریٹجی اس سال ہم بنانے جا رہے ہیں اگلے 5 سالوں کے لیے، اس میں کووڈ-19 ریکوری جو ہے وہ ایک بہت ہی مین فیچر ہوگا اس میں. اچھا وسیم صاحب، آخری اختتامی کوشچن کو، جو تصادم زدہ علاقے ہیں زیادہ تر جو ہیں وہ اسلامک کنٹریز ہیں. ہم اگر لیبیا کی بات کریں، سیریا، شام ہے، عراق ہے، ایران ہے، یا مقبوضہ کشمیر کی فلسطین اسرائیل کی جو ہے بات کریں، وہ بھی ایک ڈسپیوٹ ہے. تو ان علاقوں میں بھی اسلامک ریلیف کی ہے، وہاں پر بھی رسائی ہے، وہاں بھی کام کاج چل رہا ہے؟ الحمدللہ اسلامک ریلیف کا اس وقت جو پروجیکٹ کے حوالے سے سب سے بڑا آفس ہے وہ یمن کا ہے. یمن میں ماشاءاللہ ہم ہر مہینے جو ہے وہ 1 ملین پلس لوگوں تک پہنچ رہے ہیں خوراک کی ترسیل کے ساتھ. ورلڈ فوڈ پروگرام یونائٹڈ نیشن کا ادارہ ہے، اس کے ہم ون آف دا لارجر پارٹنرز ہیں. اس کے علاوہ ہم سیریا میں بھی کام کر رہے ہیں، ہم عراق میں بھی ہیں، ہم صومالیہ میں بھی ہیں. الحمدللہ ہماری ریچ ان کنٹریز تک ہے. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جو اسلام ریلیف نے کام کرنا شروع کیا ہے کہ صرف امداد دینا سے وہاں مسائل حل نہیں ہوں گے. ہم نے وہاں پہ ایک ٹرپل نیکسس کی اپروچ پہ کام شروع کیا ہے. ٹرپل نیکسس میں یہ ہے کہ ہم ان اداروں سے بھی بات کر رہے ہیں یونائٹڈ نیشن جو کہ پیس لا سکتے ہیں، ان کو ہم اپنے خیالات سے آگاہی دے رہے ہیں، ان کے ساتھ کنیکشن کر رہے ہیں تاکہ پیس، ہیومینٹیرین اسسٹنس اور ڈیولپمنٹ، یہ 3 جو نقطے ہیں ان کو ملانے کی ضرورت ہے، ٹرپل نیکسس. اور اس پہ اسلامک ریلیف نے پچھلے 3 سال سے بہت کام کیا ہے. اور انشاءاللہ اگلی ہماری اسٹریٹجی میں جو ٹرپل نیکسس ہے وہ ہمیں آگے دکھائی دے رہا ہے. ان ممالک میں کام کرنے کی ضرورت ہے. اس میں میں ذکر کرنا چاہوں گا ہماری سویڈش گورنمنٹ کا. انہوں نے اسلامک ریلیف کو بہت تعاون دیا پچھلے 3 سے 4 سالوں میں. کنفلکٹ ٹرانسفارمیشن کے جو پروجیکٹ تھے پرٹیکولرلی ٹرپل نیکسس پہ، اس سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ان کمیونٹیز میں جب ہم نے کام کیا، اور اس کو ہم انشاءاللہ آگے لے کے چل رہے ہیں. آپ کی تمام جو گفتگو ہے یا جو بریفنگ آپ نے ڈیٹیلز اسلامک ریلیف کے حوالے سے دیے، اپنے مشن کے یا ایمز آبجیکٹ کے حوالے سے، ایک چیز جو ہے وہ اپیل کرتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ورلڈ وائڈ اس کی ضرورت بھی ہے، کہ تمام اسلامک آرگنائزیشنز کو یونائٹ کرنا، متحد کرنا ایک پلیٹ فارم پر. تو اس کے لیے کیا پلاننگ کی ہے؟ کیا آپ نے ہوم ورک کیا ہے کوئی اس پہ؟ جی آپ نے بڑا اچھا کویشچن کیا. یہ میرا جو ویژن ہے اس کا ایک حصہ ہے کہ جس طرح سے اور مذاہب کے لوگوں کی ایک تنظیم ہے اگٹھی، ہمیں چاہیے کہ ہم مزید تعاون آپس میں کریں. یو کے میں الحمدللہ ہمارے پاس ایک مسلم چیریٹی فورم ہے جس پہ تقریباً جتنی بھی بڑی اسلامک آرگنائزیشن ہے یو کے میں وہ اس کے اندر متحد ہیں، اور ہم مل کے کام کرتے ہیں، خیالات کا تبادلہ کرتے ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ دنیا بھر کی جو مین اسلامک چیریٹیز ہیں ان کو ساتھ لایا جائے، کیونکہ یہ پھر فورس جو ہے فار گڈ بنے گی. اور انشاءاللہ میں اور میرے کچھ اور ساتھی اسلامک آرگنائزیشن، میرے پی ایس سی اوز، ہم اس پہ اپنا تبادلہ خیال کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم بھی جو ہے ایک متحد ایک فیڈریشن لے کے آئیں مختلف اسلامک فیتھ بیس آرگنائزیشن کی. کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ جو اسلامک کمیونٹیز ہیں، مسلم ممالک جیسے آپ نے ذکر کیا پہلے، اس پہ ہماری جو ایکسیپٹنس ہے وہ اور بڑھ جائے گی، اور اس چیز کی ضرورت ہے اور یہی وقت کا تقاضا ہے.
تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ جو ہے وسیم احمد چیف ایگزیکٹو آفیسر اسلامک ریلیف ورلڈ وائڈ موجود تھے. ان کے احساسات و خیالات اور جذبات آپ نے سنے ہیں. ہمیں اپنے فیڈ بیک سے جو ہے وہ ضرور آگاہ دیجیے گا. مجھے اپنے میزبان SM عرفان طاہر کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. ایک نئے پروگرام نئے مشن کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.